अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक और दिन, एक और हमला जी हो चुका है। दहशतगर्द बेकाबू हो चुके हैं और कहा जाता है कि इस इशू पर बात ही ना की जाए। अगर बात करेंगे तो फिर जाहिर है वो प्रोपेगंडा होगा, कौम को गुमराह करने के जुमरे में आएगा। दूसरी तरफ आज पीटीआई की अपोजिशन के टॉप लेवल के 6 रहनुमा अडियाला जेल पहुंचते हैं कैदी नंबर 804 से मुलाकात करने के लिए, जिसमें साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, शिबली फराज, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर इंतजार करते हैं और हस्बे मामूल, हस्बे तवक्को मुलाकात की जनाब इजाजत नहीं मिलती। यानी एक तरफ मुल्क इस वक्त घिरा हुआ है दहशतगर्दी के अंदर, मसाइल के अंदर, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा पर पाबंदियां और मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। जंडोला टांग का इलाका है, वहां पे जी फौजी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। 8 से 9 दहशतगर्दों के हलाक होने की खबर है। एक दहशतगर्द ने गाड़ी में बैठकर एफसी कैंप के करीब खुद को उड़ा लिया है और खारजियों ने पोस्ट पर हमले की कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से यह दावा किया गया है यह भी एक बड़ा हमला था जो आज की तारीख के अंदर हुआ है। बहरहाल आज कौमी असेंबली के अंदर जो पीटीआई ने तगड़ा, भरपूर और एग्रेसिव जवाब दिया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से तो पीटीआई तनकीद जैसे पीटीआई ने हमला किया है, ट्रेन हाईजैक पीटीआई ने की है, दहशतगर्दी पीटीआई कर रही है, वही लेम एक्सक्यूज। तो आज बड़ा बढ़ के एक तो शेर अफजल मरवत की आज की जो तकरीर है ना, बहुत ही शानदार। यानी जो बातें आप लोगों में, पाकिस्तानियों के ज़हनों में है ना और जुबान पर नहीं आती, शेर अफजल मरवत ने आज वो गुफ्तगू की है और आज बड़ी तगड़ी गुफ्तगू भी। ख्वाजा आसफ वही हस्बे मामूल, पीटीआई पीटीआई दहशतगर्द फलाने धमकाने, फितना फलाना धमकाना, वही लगे हुए थे। लेकिन एक तो असद कैसर साहब ने जवाब दिया, ख्वाजा आसफ जो बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, यह तुम्हारी नाअहली की वजह से हो रहा है, तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं कि हम पे मत डालो, हम दहशतगर्द नहीं है, तुम्हारी नाअहली है और तुम निकम्मे नलायको अब हम पे मत थोपो, तुम इतने जोगे ही नहीं हो जिस वजह से दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। और आज तो हुकूमती एमएनए ने असेंबली के अंदर बताया कि बलूचिस्तान का कोई रुकन अपने हलके में नहीं जा सकता। इलेक्शन में बोलियां लगाकर सिलेक्ट किया जाता है। ऐसी लाशें देखी जिनके सीने धागे से बंद किए गए। क्या उनकी मां बहन आपसे प्यार करेगी? हकीकी इलेक्शन तक अमन नहीं आ सकता। उन्होंने कहा बेशक मेरा ताल्लुक हुकूमत से है, जाली इलेक्शनों से जब तक अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे तो लिहाजा अमन के जो है हवाले से ना सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज मुलाकात नहीं करवाई गई। सलमान सफदर साहब ने भी आज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर 70 साल की उम्र में कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन 73 साल की उम्र को पहुंचने तक उन पर 273 मुकदमात कर दिए गए हैं। नवंबर में हम सब केस निपटा चुके थे, लेकिन मजीद 50 केस और कर दिए गए हैं। बहरहाल जरा मरवत की तकरीर, और बड़ी तगड़ी तकरीर की है। यानी वो अल्फाज जो कोई आम शख्स पार्लियामेंट के अंदर, हालांकि सबको बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन टाउट क्या बोलेंगे? टाउटों की तो फिर जुर्रत नहीं ना होती। तो शेर अफजल मरवत ने कहा पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया और कहते हैं मुंह ना खोले। इतना बड़ा वाकया हो गया और कहते हैं कि चुप, बस ठीक है होगा, चुप कर दे, मुंह ना खोले। दहशतगर्दी के वाकयात दुनिया के किसी और मुल्क में क्यों नहीं हो रहे, हमारे यहां क्यों हो रहे हैं? अपनी कमजोरियों और लापरवाही का एहतसाब करना होगा। और तो दुनिया में नहीं होते, हमारे यहां ही होते हैं। लिहाजा आज की तकरीर इतनी तगड़ी थी मरवत की कि सनाउल्लाह मस्ती खेल, निसार जट, असद कैसर और दीगर ने उठकर थपकी दी शेर अफजल मरवत को। उन्होंने दाद दी। उन्होंने कहा आज आपने मेला लूट लिया है और आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है। अब कुछ नुकात मरवत की तकरीर के मैं आपके सामने रख देता हूं। मरवत ने कहा कि आर्मी चीफ को बताया जाए कौम तंग आ चुकी है, और साथ उन्होंने कहा आर्मी चीफ को इधर बुलाएं पार्लियामेंट के अंदर, आप सुप्रीम है, आर्मी चीफ आपके मातहत है, जवाब मांगे उनसे ये क्यों हो रहा है, उनको बुलाया जाए, उनको बताया जाए कौम अब बस थक चुकी है, तंग आ चुकी है। महारंग
اور علی وزیر کو کیوں اندر ڈالا جا رہا ہے؟ ہم دعاؤں پر ملک چلا رہے ہیں، بنو میں 6 دہشت گرد مرے اور مبارکبادیں شروع ہو گئی۔ 13-14 سویلین مارے گئے، فوجی جوان مارے گئے، 6 آپ نے دہشت گرد مارے، یعنی آپ کا ڈبل نقصان ہوا۔ مبارکبادیں کس چیز کی دے رہے تھے؟ اور کل بھی یہی نا، وہ شہباز شریف دوپہر کی خراج تحسین، وہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا، اس نے ادھر بھی پالش لگا دی، خراج تحسین کا مبارکبادیں آپ دے رہے تھے۔ میرے حلقوں میں طالبان کی حکومت ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی قیمت چکا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل بات جو کوئی نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کی وجہ سے آج ملک یہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وزیر دفاع صاحب آپ نے فیض کو تو گرفتار کر لیا، باجوہ کو بھی گرفتار کریں۔ انہوں نے کہا یہ باجوہ کس خوشی میں آزاد پھر رہا ہے؟ باجوہ نے فیض سے مل کر آپ کو جیلوں میں ڈالا، تو فیض پر تو آپ بڑا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ فیض اکیلا کر رہا تھا؟ پکڑو نا باجوہ کو بھی، بڑے تم بڑھ کے مارتے ہو نا، تو باجوہ کو بھی گرفتار کرو۔ کیا ہم نے ایجنسی کو سیاستدانوں کے پیچھے لگا دیا ہے کہ سیاستدانوں پر چڑھ دوڑو۔ کہا ملک مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کو جیل میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ صرف اپنے لوگوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، وہ اپنے پیاروں کو مانگ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بتا دے کہ ہمارے پیاروں کی ہڈیاں کدھر ہیں، اتنا ہی بتا دے۔ بہرحال بڑی اگریسو گفتگو تھی، مربت کی کہا 24 سال ہو گئے، پاکستانی مر رہے ہیں، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، اس جنگ کو ختم کرنا ہے اور بڑھانا نہیں ہے۔ دہشت گردی کی یہ جنگ افواج پاکستان کی جنگ نہیں، پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ پنجاب کے لوگ اتنے پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت کے پی اور بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ جب انسان اتنا گر جائے کہ اے پی ایس کے بچوں کو مارنا جذبہ ہو تو یہ شفاقیت کی مثال نہیں ملتی۔ دہشت گردوں نے اس وقت کلا کما کیا ہوا ہے۔ اختر مینگل اس ایوان سے مستعفی ہو گیا، علی وزیر کا خاندان طالبان نے مار دیا۔ پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ فوجی شہید ہو گئے، ہمارا کیا، یہ جنگ آپ کے گھر تک پہنچنے والی ہے۔ یہ کیسی جیت ہے جس میں لوگ مر رہے ہیں۔ میں نے آج تجویز دی ہے کہ پاکستانی قوم جنگ میں فوج کے ساتھ کھڑی ہو، ایک پالیسی بناؤ جس میں واپسی کا راستہ نہ ہو، ہفتہ وار پالیسی ملک کی سلامتی کے لیے مثبت۔ یہ ایک ہفتے کی پالیسی بناتے ہو، 2 مہینوں کی پالیسی بناتے ہو، کبھی گڈ طالبان، کبھی بیڈ طالبان، کبھی طالبان کو فارغ کرو، کبھی طالبان کو مارو، کبھی طالبان کو آباد کرو۔ تو اس طرح کی پالیسیوں سے ملک نہیں چلے گی، پوری کی پوری ٹرین یرغمال ہو جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ مت بولے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی احتجاج ہوا، مینڈیٹ چور حکومت نامنظور گولی کیوں چلائی، اور یعنی بھرپور احتجاج کیا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر۔ اور آج محمود خان اچکزئی نے بھی گفتگو کی اور ان کی گفتگو تھوڑی سی چلی اور اس کے بعد سینسر کر دی گئی۔ پی ٹی وی نے فوری طور پہ وہ تقریر روک دی۔ انہوں نے کہا قومی اسمبلی میں ابھی بھی فارم 45 والے جینون نمائندوں کی اکثریت ہے، غیر لوگ کم ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے کھل کر گفتگو کی یہ سارے جو بلوچستان کے مسائل ہیں۔ اور پھر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور یہ کے پی کے ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے، جس میں جو لوگ سوشل میڈیا پہ جعفر ایکسپریس حملے کو لے کر نیگیٹو پراپیگنڈا کر رہے تھے نا، ان کو ڈس اون کیا گیا۔ شیخ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے پر ٹویٹس کو غیر اخلاقی اور پی ٹی آئی سے الگ میں قرار دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا جعفر ایکسپریس واقعے پر وہی موقف ہے جو ٹویٹ کر چکا ہوں۔ جعفر ایکسپریس قومی سانیہ ہے، یہ موقع سیاست کا نہیں غم بانٹنے کا ہے۔ کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کا لبادہ پہنا کر ان سے غیر اخلاقی ٹویٹس کروائی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کچھ جائز سوال تو کیے جائیں گے، بلوچستان میں جمہوریت لانی ہوگی۔ کچھ جائز سوال ہم بھی کریں گے، پوچھیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بظاہر لگتا ہے پی ٹی آئی کے، لیکن وہ کسی اور کے نمائندے ہوتے ہیں، ان سے پراپیگنڈا کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب زلفی بخاری جو کہ عالمی محاذ پر وہ خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو زلفی بخاری کی رہائش گاہ پر جناب نوٹس لگا دیا گیا ہے اور ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب پے در پے دہشت گردی ہو رہی ہے، ملک کے اندر اتنی نفرت پائی جاتی ہے، لوگ جو ہیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہے، ضرورت ہے اتحاد کی، تو بجائے اس کے کہ کوششیں کی جائیں کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں مل کے اس ناسور کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف حملہ ہوتا ہے، ساتھ میں کسی ایم این اے کے گھر چھاپا پڑ جاتا ہے، کسی کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اور
پھر وہ ISPR صاحب ٹی وی پروگرام میں آتے ہیں, سارے کا سارا مدعا PTI پر ڈال کے نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کا رویہ جب تک رہے گا تو پھر تو ظاہر ہے وہ ٹائم ٹپاؤ پالیسی ہوگی, عملی طور پہ استحکام تو نہیں آ سکتا. اور پھر پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو اڈیالہ میں ہے, اور اگر اس کی سیاستدانوں کے ساتھ بھی ملاقات نہیں ہو سکتی, یعنی اگر پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر کو انصاف نہیں مل سکتا, پھر لوگ تو مایوس ہوں گے. لوگوں کو کے دلوں میں تو نفرت اور زیادہ بڑھے گی کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم کیا ہیں, ہم 2 ٹکے کے لوگ کیا ہیں جی, جب اتنے بڑے شخص کو انصاف نہیں مل سکتا. بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے, نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد.